نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. قریب قریب آ جائیے. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک. ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا. کس پر؟ ایمان والوں پر. بے ایمان اور بدعقیدوں پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا. روزہ کس پر فرض ہوا؟ بولیں گے؟ مومنوں پر فرض ہوا. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں ہوئی، تاکہ تم گناہوں سے بچو. تو روزے کا مقصد اس آیت میں کیا بتایا؟ تاکہ تم گناہوں سے بچو. اور جو روزہ رکھ کر بھی گناہ نہ چھوڑے تو اس کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. چند دنوں کا، یعنی یہ گنتی کے دن ہیں، سال بھر میں صرف 30 دن یا 32 دن روزے رکھنے پڑتے ہیں. پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو، یہ آسانی بیان ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں، تو شریعت نے ان کو چھوٹ عطا فرمائی، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، جو بیمار ہو یا سفر میں. کتنے عذر بیان ہوئے اس میں؟ بولیے کتنے؟ 2. ایک بیمار ہونا اور دوسرا سفر میں ہونا. مسافر شرعی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جگہ سے 15 روز سے کم کی نیت کر کے 90 پر 2.5 کلومیٹر کا سفر کی نیت علی الاتصال کرے. علی الاتصال کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ سیدھے 90 پر 2.5 کلومیٹر کا ارادہ کرے، نیت کرے. نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، یعنی دل کا پکا ارادہ کہ مجھے وہاں جانا. ایسی نیت کے بیچ میں 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر میں کچھ کام ہو اور میں وہ کام نمٹا کر پھر آگے جاؤں گا، تو یہ مسافر شرعی نہ ہوگا، نہ اس نیت سے وہ مسافر کہلائے گا. تو مسافر ہونے کے لیے یہ کام آنے والی چیز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. نیت 15 دن سے کم کی ہو. 15 دن سے، اگر 15 دن کی نیت کرے تو وہ مسافر نہیں ہوگا. اور نیت علی الاتصال ہونا چاہیے، یعنی جہاں تک اسے جانا ہے ڈائریکٹ وہاں کی وہ نیت کرے. بیچ میں اتر کر کچھ کام دیکھ لوں گا پھر آگے جاؤں گا،
ایسی نیت کرے پوری دنیا گھوم آئے اور وہ مسافت سفر کی بیچ میں نہ ہو، جہاں سے وہ چل رہا ہے اور جہاں تک پہنچے گا. مان لیجئے کہ وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کے سفر کر رہا ہے، نیت ہے 50 60 70 کلومیٹر پہ کچھ کام ہے، وہ کام نپٹاؤں گا آگے بڑھوں گا. پھر وہاں کچھ کام دیکھا، پھر کہا کہ 60 70 80 کلومیٹر دور، یعنی مسافت نہیں ہوئی سفر کی، تو وہ مسافر نہیں ہوگا. تو اگر کوئی 15 دن سے کم کی نیت کرے اور علی الاتصال 92.5 کلومیٹر کی نیت ہے تو وہ مسافر شرعی ہے، اور شریعت اسے رخصت دیتی ہے کہ وہ روزہ ترک کرے. لیکن عزیمت یہ ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھے، لیکن رخصت یہ ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کرے گا اس روزے کی. اس روزے کی قضا اس پر واجب ہوگی، رہے گی، فرض رہے گی کہ وہ اس روزے کی قضا کرے. تو جو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. ایسے ہی وہ عورتیں جن کو ماہواری ہوتی ہے ان کے جو روزے چھوٹتے ہیں، کسی کے 4 کسی کے 5 کسی کے 7 کسی کے 9، تو وہ عورتیں ان روزوں کی قضا دیگر ایام میں کر لے گی. نماز کی قضا نہیں ہے عورتوں پر ان دنوں کی. یاد رکھیں، ماہواری کے ایام میں عورتوں پر نماز نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ہے. اور ایام ماہواری گزرنے کے بعد شریعت نے ان کو یہ آسانی عطا فرمائی کہ نماز کی وہ قضا نہیں کرے گی، البتہ روزے کی وہ قضا کریں گی. ظاہر سی بات ہے، کون سے روزے کی قضا کریں گی؟ فرض روزے کی، نفل کی نہیں. کہ اگر ان ایام میں نفلی روزے آ گئے، مان لیجئے ذی الحجہ کے روزے آ گئے 9 10 8 اور 9 کے، یا محرم شریف کے 9 اور 10 کے روزے آ گئے، یا اور کوئی نفلی روزے ان دنوں میں پڑ گئے، تو ان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان نفل روزوں کی قضا کریں گی. فرض روزوں کی قضا ہے. جب دن گزر جائے تو وہ ان روزوں کی قضا، فرض روزوں کی، یعنی رمضان شریف کے روزوں کی جو ایام ماہواری میں قضا ہوئے، وہ دیگر دنوں میں اس کو پورا کریں. لیکن نماز کے لیے شریعت نے رخصت دی کہ نماز ان دنوں کی عورتوں پر معاف ہوئی. اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں. یعنی ایسا شیخ فانی کمزور بوڑھا کہ مرنے کے قریب ہے، یا ایسا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں پاتا، یا آئندہ اسے طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ فدیہ دے. کیا دے؟ فدیہ دے. کیا ہے فدیہ؟ قرآن کہتا ہے 1 مسکین کا کھانا. ایک روزے کے بدلے 1 مسکین کا. یہ اس کے لیے جو شیخ فانی ہے. کون ہے شیخ فانی؟ بولو کون؟ یاد رکھنا، شیخ فانی. شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ رکھے، نہ آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی اسے امید ہے، اتنا کمزور ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں شیخ فانی. تو وہ کیا کرے گا؟ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا دے گا. پھر جو زیادہ بھلائی کرے، 1 مسکین کا کھانا تو فدیہ دینا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ کرے اپنی طرف سے تو قرآن کہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور روزہ بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو، اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ عز و جل
تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ آگے کی آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کل سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو درس ہوا اپنے کرم سے اسے تیرے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما اور ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو خوب مالا مال فرما، ہم سب کو صبر، تقوی،